لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 دن بعد جو ہمیں بڑی کریکشن جو مارکیٹ میں نظر آ گئی، اور بڑی ہم نے 30 انڈیکس میں بھی 100 انڈیکس میں بھی دیکھا بڑی تیزی سے جو وہ نیچے جا رہے تھے پوائنٹ، پھر مارکیٹ نے ریکور کیا جو کہ ایک بڑی زبردست چیز تھی. اب پتہ چلتا کہ مارکیٹ کے اندر کتنا بیلنس ہے. وہ نا بڑا آپ کو پتہ امبیلنس ہو گیا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جب بائنگ ہو رہی تو تھرو آؤٹ بائنگ ہی چل رہی تھی، ریلی نظر آ رہی تھی. مزید آپ کتنی اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ کب ہم واپس والی مارکیٹ ہو جائیں گے جو کبھی ہوا کرتی تھی 15,000 16,000 کی مارکیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ اب کیا ہرڈلز ہیں مارکیٹ کے، فنڈامنٹلز آپ کو کس طرح دکھ رہے ہیں؟ پلس یہ کہ آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے؟ بڑا آسان ہے، جو پرومسز کیے گئے اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. ٹھیک ہے، جو ریزلٹس کی سیزن چل رہا ہے ایسا ہی اگلا 6 مہینے کا ریزلٹ آ جائے. جو لوگوں کو کیش فلو کی جو مشکلات ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، کہ آپ کو پہلے 2007 میں آپ ان نون کلائنٹ بھی جا کر کسی بینک کو کہا میرے پاس 25 لاکھ روپے کے شیئر ہیں، آپ مجھے پلیجنگ کی فیسلٹی دو، تو وہ آپ کو 13 لاکھ 14 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا اور شیئر رکھ لیتا تھا. آج وہ فیسلٹیشن نہیں ہے، تو بینکوں کو اوپن اپ کرنا پڑے گا. بینکوں کو جس طرح بنگلہ دیش میں جب یہ کرائسس آئے تو بینکوں کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کی جو لمٹ تھی کہ آپ 10% سے زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتے، وہ ختم، آپ 20% تک جائیں. کئی بینکوں کی جو سبسیڈری بروکریج ہاؤسز چل رہے تھے جن کے تھرو انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، کہ وہ سبسیڈری بروکریج ہاؤس سے جو مال لیا ہے وہ فری، اب آپ نئے بروکریج ہاؤسز سے مال لو. مارکیٹ کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے. تو یہ اگر چیزیں ہو گئی اور فنڈنگ جو انٹرسٹ ریٹ تھوڑے کم ہو گئے، اور ہمارے میں بھی بہت زیادہ اگر بتا رہا ہوں سیکورٹی کی ویلیو آپ کی اگر آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ نے CFS Mark II جیسا کوئی پروڈکٹ دے دیا اور اس کو لنک کر دیا UI نمبر سے، تو آپ کا پائے اگر کلائنٹوں کا آج 50,000 ہے جو ڈیلی ٹریڈ میں اگر آ رہا ہے، یا 25,000 ہے جو ڈیلی ٹریڈ میں آ رہا ہے، وہ 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑا زبردست انالیسز ہو گیا. کچھ لوگ آئل کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آئل کی پرائسز جا رہی ہیں اوپر، آنے والے وقت میں آئل سیکٹر کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے؟ ہمیشہ سے آئل اینڈ گیس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈارلنگ رہے ہیں مارکیٹ کے، اور یہیں پر لوگ زیادہ جو ہے وہ ریلی بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ زیادہ والیومز نظر آ رہے ہوتے ہیں. والیوم اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں جو پرائس میکینزم اس وقت چل رہا ہے، جو پیٹرولیم کمپنیز کے جو آپ کو پتہ ہے کہ گینز ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر کچھ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو آئل کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے کہ جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آئل کے اندر مزید کتنی ڈیپتھ موجود ہے، تو ظفر صاحب بتائیں گے تو زیادہ اچھا ان کو لگے گا. آئل کے اندر سب سے بڑا جو ان نون ویریبل ہے وہ ہمارے کلفٹن پول کے پاس جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو آئل کی پرائسنگ کے لیے خود اوباما نے کہہ دیا ہے کہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، $25-30 بھی جمپ کر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو لوکل عرب کروڈ ہے وہ آلریڈی جمپ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اس کا افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی پرائسز بڑھا رہے ہیں. 3 اب جب آپ اس میں یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئل کے شیئرز دیکھیں گے، کیونکہ آپ ایک طرف تو کنزیومر ہو، ایک طرف شیئر ہولڈر بھی ہو. اگر ان کمپنیوں کے سیکولر ڈیٹ کے لیے کوئی گورنمنٹ کام کر دے تو یہ شیئر سب جمپ کر جائیں گے. بالکل. مسئلہ کیا ہوا ہے کہ وہ سب نے ایک دوسرے کی گردنیں پکڑی ہیں. ٹھیک ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ PSO نے جب امپورٹ کر لیا اور PSO نے دے دیا تو الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل ہو گیا. اٹس آل اباؤٹ منی. اگر وہ آئل پرووائڈ کر دے تو آپ کے یہاں شارٹیج نہیں ہوگی الیکٹریسٹی کی. تو یہ دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی طریقے سے آخر میں حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سیکولر ڈیٹ کیا کریں. میں آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہہ چکا کہ یہ وہ کمپنیاں جس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہوتے پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ بھائی وی آر پارٹ آف دس ٹیم، ہم لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم کئی مرتبہ خاموشی سے شرمندہ ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری کمپنی کا جو MD ہے وہ میٹرک پاس تھا، یا ہماری اس کمپنی کے جو ہے نا اتنے ارب روپے گورنمنٹ نے روک لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرٹ پر آدمی لائیں، اس سیکولر ڈیٹ کا فیصلہ کریں، نوٹوں کو اتنی اسپیڈ سے نہ چھاپیں، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. ایک بزنس لائک انوائرمنٹ اور ایک بزنس لائک گورنمنٹ تو نظر آئے. ایک یوں تو نہیں نظر آئے کہ وہ جہاں تھوڑی سی آگ لگتی ہے اس کو بجھایا، پھر ادھر آگ لگی تو اس کو بجھائے. ایسا نہ کریں. ایک 5-10 سال کی کانکریٹ ایک پالیسی لے کر آئے، اور اس میں بھی آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو جھمگھٹا لگ گیا ہے اس جھمگھٹے کو سیٹل کریں. اچھا ظفر بھائی، ون لاسٹ چیز میں جو یہاں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، الیکشن ایئر آ گیا ہے اور الیکشن ایئر کے آتے ہی لوگ اپنی تھوڑی سی اسٹریٹجیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. انویسٹر بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دماغ بنا رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہاں پر وعدے بھی بڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نعرے بھی بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. ہم کیونکہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اکانومی کس آپ کی اسپیڈ سے جا رہی ہے، اور جو الیکشن کا ٹائم آئے گا اس میں کتنا اسٹرگل کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر نئی ایک گورنمنٹ آتی ہے نہیں آتی، کیا سیٹ اپ بنتا ہے.
پھر وہ نئی پالیسیز لائے گی, کب امپلیمنٹ ہوگی, بڑا دیر سے افیکٹ آئے گا. انویسٹر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے, آیا کہ کاشس رہنے کی ضرورت ہے, یا کھل کے فریلی جو ہے وہ بائنگ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتری کوئی فیصلہ کرے گی. آپ کی کیا رائے ان کے لیے؟ دیکھیے گورنمنٹ کا جو ابھی جتنے ہم انالیسس کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں بہت بڑے چینجز نہیں آئیں گے, یہی ٹیمیں سب نظر آ رہی ہیں. بالکل. ایک ان نون ایلیمنٹ یا ان نون ویریبل, وہ عمران خان ہے, وہ کتنے لے گا یہ اینی بڈی کیسے, اگر آپ ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ بیٹھے ہو جہاں پی ٹی آئی والے ہیں تو وہ زور سے چیختے ہیں کہ ہم اتنے لے جائیں گے, اور کہیں اور ہیں تو کوئی اور چیختے ہیں. تو یہ بزنس مین تو یہ سب دیکھتا رہتا ہے, اور سالوں سے دیکھ رہا ہے, ایوب خان کے ٹائم سے دیکھ رہا ہے, اسکندر مرزا کے ٹائم سے دیکھ رہا ہے. اب چکر یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیپٹل مارکیٹ پر کتنا آئے گا, میرے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے. جو نئی گورنمنٹ آئے گی, اگر آپ کو یہی سسٹم پسند ہے اور اسی طرح کی مارکیٹ کی اسموتھ رننگ آپ کو لگتی ہے کہ صحیح ہے, تو آپ کو ایسی نئی پالیسیز بھی وہی ملے گی. وہی آپ کی ڈالر روپے کی پیریٹی رہے گی, انٹرسٹ ریٹ بھی اسی ایریا میں رہنے کا ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہمیں نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نیچے لے جائے. کوئی ایسا سوشلسٹ کا آواز دینے والا, کوئی ڈیموکریسی کی جگہ کمیونزم والا ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا, جو ان نون روگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کسی اکانومی کے لیے, وہ تو نہیں ہے. ہاں, جو اکانومی جس طرح چل رہی ہے اسی کے اوپر رہے گا. امید یہ ہے کہ 2 بمپر کراپس آنے کے اگلے سال یہ ہمیں فائدہ ہو. اور ایک اور ہے کہ اس دفعہ لگتا تو نہیں ہے, لیکن اللہ خیر کرے, سیلاب کے لیے کوئی اگر انہوں نے صحیح کام کیے ہوں تو اس دفعہ اسموتھلی نکل جائے گا. تھینک یو ویری مچ ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ ونس اگین. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ زحمت دے گی, اور اسٹاک کے حوالے سے آپ سے زبردست ڈسکشن جو جاری رہا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ظفر موتی صاحب موجود تھے اور بڑی زبردست ڈسکشن جو جاری تھی, اور بہت سارے سوالات تھے ابھی بھی جو آپ لوگوں کے موصول ہو رہے تھے, وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں جو ہے وہ پوچھیں گے, اور آپ کی فیڈ بیک اور کوشچنس کو بھی پروگرام میں جو ہے شامل کریں گے. اپنے کوشچنس بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے, feedback@businessplusTV.pk پہ آپ اپنے کوشچن اور فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پوسٹ مارکیٹ میں. محمد یاسر کو کیسی ہاٹ لائن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.